انسان اپنی نیند کے دوران جو کچھ دیکھتا ہے اسے رویا یعنی خواب کہتے ہیں۔ طحاوی شریف اور ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ دوسرا خواب وہ ہوتا ہے جس میں نفسانی خواہشات یا نفسانی خیالات آ جاتے ہیں، اور تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جس میں شیطانی اثرات کار فرما ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھے، بھلا خواب دیکھے جو اس کو اچھا معلوم ہو، تو ہر شخص سے وہ خواب بیان نہ کرے، بلکہ کسی ایسے شخص سے بیان کرے جو صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یا پھر اس کا مخلص اور خیر۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے جو اس کو اچھا معلوم نہ ہو، تو بائیں کروٹ کی طرف منہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 مرتبہ تھو تھو کر کے دھتکار دے، اور کسی سے بھی اس خواب کا تذکرہ نہ کرے۔ انشاءاللہ اس خواب کا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت دیکھے جانے والا خواب اکثر سچا ہوتا ہے۔ جن ایام میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں ان دنوں کا خواب بھی درست ہوتا ہے، اور قیلولہ یعنی دوپہر کا وقت جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اکثر سچا ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جس کو خواب سنائیں، جس سے ہم تعبیر معلوم کریں، وہ شخص قرآن و حدیث کا عالم بھی ہونا چاہیے اور بزرگوں اور صلحاء کے اقوال سے واقف بھی ہونا چاہیے۔ ناظرین، خواب کی تعبیر پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ذکی انجم صدیقی صاحب ہیں جو کتاب تعبیر الرؤیا سے ہمیں خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ آئیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، کس چیز کو دیکھنے سے خواب کی کیا تعبیر بنتی ہے۔ آئیے ملتے ہیں ذکی انجم صدیقی صاحب سے۔ ذکی صاحب، خواب کی تعبیر پوڈ کاسٹ میں آپ کا پھر استقبال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں اور خواب کی تعبیر پر چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے کہی تھی کہ خواب نبوت کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، تو اس پر مجھے کچھ شک ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے یہ چھٹا حصہ نہیں ہوتا ہے، اور معارف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے خواب کے بارے میں نبوت کی جہاں تفصیل بیان کی ہے، جہاں اس کی وحی کا ذکر کیا ہے، وہاں خواب کا بھی ذکر ہے، لیکن چھٹے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ چوک آپ سے لفظی ہوئی ہے یا پڑھنے میں ہوئی ہے؟ تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ پہلا آپ وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو اگر کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں شک ہوا ہو، جیسے مجھے ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اور کو بھی ہوا ہوگا، تو وہ واضح ہو جائے کہ کہاں غلطی ہوئی۔ جی سیف صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ ہوا کہ ہمارے پاس تعبیر الرؤیا جو کتاب سامنے رکھی تھی اس میں لکھا تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن مجھ سے پڑھنے میں چوک ہوئی اور میں نے نہ جانے کس رو میں آ کر چھٹا حصہ پڑھ دیا۔ اصل حدیث ایسے ہے کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ 46واں بھی نہیں ہوتا، 46واں بھی نہیں ہوتا، 46 میں سے ایک ہوتا ہے، ایک حصہ وہ مومن کوئی کا سا بھی خواب نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا وہ خواب جو سچا ہو، یعنی کہ جس کسی نے اگر وہ خواب دیکھا ہے کسی مومن نے اور وہ سچا ہو گیا، جو اس کی تعبیر ہے وہی ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، جی، تو ایک وہ حصہ، خواب پھر نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے، حصہ مانا، اور جو سچا نہیں ہوتا ہے وہ وہ اس زمرے سے خارج ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہے بس۔ تو یہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سے بولنے میں چوک ہوئی۔ کتاب میں تو بالکل ٹھیک لکھا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کس طرح ہم نے اسے چھٹا حصہ پڑھ دیا، اور صحیح جو بات ہے وہ آج ہم نے بتا دی ہے۔ یعنی کہ آپ کے منہ سے چھٹا نکل گیا، جی، اور آپ کے سامنے لکھا ہوا 46 لکھا ہوا تو 46 میں سے ایک حصہ۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصحیح ضروری تھی، اور ہمارے ناظرین بھی اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں صحیح بات کیا تھی۔ خیر، اس تصحیح کے بعد آئیے آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں، اور آج آپ مجھے بتائیے، آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جب انبیاء کا ذکر تھا تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کو اگر دیکھیں تو کیا اس کی تعبیر ہے۔ آج آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، اگر حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی اپنے خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، وہ
لمبی عمر حاصل کرے گا۔ اچھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی 900 سال تقریباً تقریباً 950 سال عمر رہی ہے، تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کوئی خواب میں دیکھے گا اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ ان کے ساتھ ایک اور نبی کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ادریس علیہ السلام کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا نام نیک نامی میں مشہور ہوگا، یعنی وہ نیک ہو جائے گا اور اس کی عاقبت، اس کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ مشہور بھی ہوگا، یعنی کہ لوگ اس کو نیک نامی سے یاد کریں گے، نیک نامی سے، اچھے نام سے، اچھے القاب سے یاد کریں گے۔ تو انبیاء تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اگلے ایپیسوڈ میں بھی دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اذان، نماز، روزہ، حج، مسجد وغیرہ، خانہ کعبہ اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ دیکھیے، اس بارے میں علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان دیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اذان دے رہا ہے، خود وہ شخص اذان دے رہا ہے، اور وہ شخص اپنی ذاتی زندگی میں نیک ہے، تو اس کی تعبیر یہ لکھی ہے علامہ نے کہ وہ اس کو آخرت میں بھلائی ملے گی۔ اور اگر کوئی مقدمہ اس کے پیش آ رہا، وہ کسی مقدمے میں وہ پھنسا ہوا ہے، تو اس کو کوئی گواہ اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو گواہ مل جائے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور اس کی ایک تعبیر یہ لکھی ہے کہ دشمن اس کا بھاگ جائے گا، اس سے ڈر جائے گا اور عبادت کی اس کو توفیق مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ دیکھتا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے اذان دیتے ہوئے وہ نیک نہیں ہے، وہ کوئی بدکار ہے، تو چوری میں بدنام ہو کر پکڑا جائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ ہاتھ کاٹنا تو یہ ہوا کہ کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے عرب میں، اس لیے انہوں نے یہ تعبیر دی، یہاں اگر کوئی ایسا پکڑا جاتا ہے چور تو خیر یہاں تو ہاتھ نہیں کٹے گا، اس کو بس یا پھر ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر کے طور پہ کسی وجہ سے کسی حادثے میں اس کا ہاتھ کٹ جائے، لیکن سزا اور تعذیب کے طور پہ تو دنیا کے کسی ملک میں جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہاں تو چوری کا ہاتھ نہیں کٹ سکتا اس کا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ جن ملکوں میں جو بھی سزا ہے چوری کی وہ اس کو مل جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور دیکھیے، اگر بعض لوگ ایسے ہیں وہ یہ خواب دیکھیں کہ ان کو اذان دیکھنے سے توبہ نصیب ہوئی ہے، خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان انہوں نے دی ہے، اس کے بعد انہیں توبہ مل گئی۔ اچھا، توبہ بھی خواب میں مل گئی؟ ہاں، توبہ مل گئی۔ اچھا، دوسری تعبیر انہوں نے یہ لکھی ہے علامہ نے کہ اذان دیکھنے سے توبہ نصیب ہوتی ہے۔ کوئی اگر اذان دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو تو اس کو توبہ مل جائے گی۔ اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیں گے۔ یعنی کہ وہ توبہ کر لے گا اپنے اس گناہ سے اور پھر اس گناہ کو نہیں کرے گا جس میں وہ ملوث تھا۔ جی، اگر وہ اذان دیکھے اور اذان کے بعد توبہ بھی دیکھے خواب میں؟ نہیں، صرف اذان دیکھنا توبہ کی نشانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اذان دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ توبہ اس کو نصیب ہوگی۔ اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور ہدایت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے جی، تو جنت میں داخلہ مل جائے گا اور ہدایت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ نماز جو پڑھ رہا ہے اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوئی چیز چھوڑ دی ہے، کچھ نماز میں کوئی چیز کمی یا زیادتی ہو گئی ہے، تو اس سے یہ تعبیر اس کی دے رہے ہیں کہ دین میں اس کے کوئی نقصان ہوگا، یعنی اس کے دین میں کوئی کوتاہی رہ جائے گی۔ وہ شخص جو خود یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھ سے کوئی نماز پڑھنے میں غلطی ہو گئی، جی، کوئی آیت چھوٹ گئی یا کوئی بھی ایسی غلطی جو نماز میں جی ہوئی ہو، تو یعنی کہ اس سے پھر اصل زندگی میں جو اس کی دینداری ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ جی، اس کے بعد علامہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خواب میں دیکھے کہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے وہ قبلے کی جانب نہیں پڑھ رہا ہے، قبلے سے دوسری سمت میں پڑھ رہا ہے، غلط سمت میں پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر لکھی ہے کہ عام آدمی اگر یہ خواب دیکھ رہا ہے، دو کنڈیشن انہوں نے لکھی ہیں۔ عام آدمی اگر اس خواب کو دیکھے کہ وہ قبلے سے الگ دوسری سمت میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اچھا، اور عام سے الگ؟ اس کے بعد تذکرہ انہوں نے نہیں لکھا، لیکن اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی خاص یعنی کوئی بہت نیک انسان یہ خواب دیکھ رہا ہے تو اس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قبلہ سے مراد یہ ہوا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ویسٹ کی جانب میں،
تو جو ویسٹ میں نہیں پڑھ رہا ہے اور اسے خواب میں اس بات کا علم ہے اس کو کہ میں قبلہ رو نہیں ہوں، میں جدھر مجھے نماز پڑھنی چاہیے ادھر کا رخ نہیں کیے ہوئے ہوں اور دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط رخ پہ تو نہیں ہوں، آدمی یہی سمجھتا ہے کہ صحیح رخ پہ ہوں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میں غلط رخ پہ نماز پڑھ رہا ہوں، یا تو اسے کوئی بتائے یا وہ خود سمجھے اس بات کو۔ اس کے بعد ایک دوسرا خواب یہ لکھتے ہیں علامہ ابن سیرین، کوئی خواب میں اگر یہ دیکھے کہ میں نماز کی امامت کر رہا ہوں، نماز میں امام بن گیا ہوں، نماز پڑھا رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ لکھی ہے سیف صاحب کہ اس کو دنیا میں کوئی سرداری ملے گی، کوئی بڑا اچھا عہدہ ملے گا، کوئی منصب عطا کیا جائے گا یا پھر نیک کام کی توفیق عطا ہوگی۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ خطبہ پڑھ رہا ہے، جو جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ وہ پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ شخص عالم ہے اور وہ اس لائق ہے کہ خطبہ پڑھ سکے تو یہ اس کے لیے اچھا خواب ہے، بہتر خواب ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے اور خطبہ پڑھنے کے اہل نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ خواب اچھا نہیں ہے۔ یہ علامہ نے اس کی تعبیر لکھی، یعنی کہ اگر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھے تو خواب اچھا تب مانا جائے گا جب کہ کوئی عالم اس کو دیکھے اور وہ خطبہ پڑھ سکتا ہو، جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہو، اور کوئی عام آدمی، کوئی بھی ایسا شخص چاہے وہ پڑھا لکھا ہو لیکن اسے خطبہ یاد نہ ہو یا خطبہ دیکھ کر نہ پڑھ سکتا ہو یا جمعہ کی نماز نہ پڑھا سکتا ہو، وہ اگر یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں، اس کے لیے اچھا خواب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور خواب دیکھیے کہ اگر کوئی یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزے دار ہے، تو یہ گناہوں سے بچنے کی ایک راہ اس کو مل جائے گی، وہ دنیا میں گناہوں سے بچے گا، نیک راہ پر چلے گا۔ یعنی کہ روزہ بھی اگر دیکھتا ہے کوئی آدمی رکھتے ہوئے تو اچھی بات ہے، اور صبر اور شکر کی زندگی اس کو حاصل ہوگی، اور زیارت خداوندی کی امید بھی وہ قائم رکھے کہ ایسا آدمی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ بہت اچھا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ اس نے روزہ افطار کیا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کا رنج، اس کا غم دور ہوگا اور اس کو بہت اچھی کوئی نعمت ملے گی۔ اچھا، یہ تعبیر ایسی ہے کہ خود محسوس بھی ہو رہی، تمام دن کی مشقت، تمام دن کی اس کی محنت، اس کی بھوک وہ افطار سے دور ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی اس کا رنج بھی دور ہو جائے گا، خوشی اسے ملے گی۔ بالکل، تعبیر بھی اس کی مطابق ہو رہی ہے۔ اور اگر وہ شخص یہ دیکھتا ہے کہ روزہ رکھ لیا ہے اور روزے کے بیچ میں کچھ کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ لکھی ہے علامہ نے کہ اس کی عبادت میں یا تو کوئی کمی ہوگی، کوئی قصور اس سے ہوگا عبادت میں، یا دوسری تعبیر یہ لکھی ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت ملے گی۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر کچھ اپنے روزے کے درمیان میں کھا لے، یعنی کہ روزہ توڑ رہا ہے خواب کے اندر، تو اس کی یہ تعبیریں ہیں، دونوں تعبیریں ہیں کہ وہ یا تو اس کی عبادت میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خانہ کعبہ کو وہ دیکھ رہا ہے خواب کے اندر، تو یہ سراسر بہت اچھا اور مبارک خواب ہے اور موجب امن و امان ہے، یعنی اس کو امن عطا ہوگا، اس کو امان ملے گی، اس کی حفاظت ہوگی، اور جو بھی اس کو غم ہے، پریشانی ہے، فکر ہے یا کوئی ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ خانہ کعبہ کو دیکھنے کی تعبیر علامہ ابن سیرین نے بیان کی۔ ویسے بھی حرم کو دارالامان کہتے ہی ہیں، دارالامان کہتے ہیں، اسی لیے تعبیر بھی ایسی ہے، امن والی۔ بالکل۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ کعبہ، خانہ کعبہ مکہ میں نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے شہر میں ہے، خواب میں وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس شہر کے لیے، جس شہر میں وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اس شہر کے لیے وہ باعث امن ہے، باعث برکت ہے۔ اس شہر میں امن ہو جائے، نہیں، خانہ کعبہ جس شہر میں موجود ہے تو وہ شہر امن والا ہو جائے گا، وہ اس شہر میں برکت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوگی۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی دین کی خوبی اور بھلائی جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کو دیکھتا ہے خواب کے اندر، کسی بھی مسجد کو دیکھے تو یہ بھی بھلائی کی دلیل ہے، اور مسجد بناتے ہوئے اگر کوئی دیکھے کہ وہ مسجد تعمیر کر رہا ہے، اللہ کا گھر بنا رہا ہے، تو جنت کی بشارت ہے کہ اس کو جنت
इंशाल्लाह अता कीजिए। कहीं भी कोई मस्जिद बना रहा है, कहीं भी कोई मस्जिद बना, छोटी सी बड़ी सी कुछ भी। अच्छा ज़की साहब, पिछले एपिसोड में आपने पानी पे बात की थी, पानी को देखने के जो ताबीर है ख्वाब में वो बताई थी। तो उसमें पानी के बारे में और भी तो तरीके से देखा जा सकता है पानी, और भी इसमें ताबीरें हैं या वही थी बस? पानी के मुतालिक कुछ और ताबीरें भी ताबीर रुया में दर्ज हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एक, अगर कोई शख्स ये देखे कि वो पानी कुत्ते की तरह पी रहा है, जिस तरह कुत्ता पानी पीता है, अच्छा, ज़बान से लप लप ज़बान से चाट चाट के लब लब करके पानी पी रहा है, तो बज़ाहिर तो ये ख़राब ख्वाब लग रहा है, लेकिन अल्लामा इब्न सीरीन लिखते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि वो ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारेगा। ये एक अजीब ताबीर लिखी है। वाकई अजीब ताबीर से मुझे याद आया, आगे अभी हम आपसे बात करेंगे और ताबीर सुनेंगे। एक तो पानी का जिक्र हुआ और फिर ताबीर अजीब, जो ख्वाब हमें देखने में अजीब लग रहा है उसकी ताबीर बिल्कुल उससे बरक्स। तो इसी बात से मुझे याद आया, नहर ज़ुबैदा जो मिस्र में है, तो वो मलिका ज़ुबैदा ने बनवाई थी। और नाज़रीन आप भी सुने गौर से ये वाक़या, शायद हमारे बहुत से नाज़रीन जानते भी हों जो पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा हो कभी। मिस्र में एक नहर है, उसका नाम है नहर ज़ुबैदा। तो वो वहाँ की जो रानी थी, मलिका ज़ुबैदा उनका नाम था। मलिका ज़ुबैदा ने ख्वाब देखा, अल्लामा इब्न सीरीन ही के दौर में वो हुई हैं। तो उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं 20 सड़क पे पड़ी हुई हूँ, बरहना बिल्कुल, और सब जानवर, इंसान, चरिंद परिंद सब आ रहे हैं और मुझसे ज़िना कर रहे हैं और जा रहे हैं। आदमी आते हैं, परिंद आते हैं, हैवानात आते हैं, सब के सब आ रहे हैं, मुझसे ज़िना कर रहे हैं और जा रहे हैं। अब ये ख्वाब देख के उनकी आँख खुल गई, वो परेशान हो गई कि बड़ा अजीब ख्वाब आया है। तो किसी को बताते हुए भी उन्हें शर्म आई। उन्होंने अपनी जो बांदी थी, जो नौकरानी थी, उससे वो ख्वाब बताया और कहा कि जाओ अल्लामा इब्न सीरीन के पास जाओ और उनसे कहना कि मैंने ये ख्वाब देखा है। मैंने यानी कि तुमने, नौकरानी ही ने ये देखा है। उससे कहा कि तुम मेरा नाम मत लेना और अपनी ही बात करना कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो वो नौकरानी, जाहिर सी बात है, जो उसे हुक्म हुआ उसने उसकी तामील की और वो चली गई। अल्लामा इब्न सीरीन के पास जाने के बाद जब नौकरानी ने उन्हें वो ख्वाब सुनाया तो अल्लामा ने बेसाख्ता एकदम कहा कि तू और ये ख्वाब, जा उसे भेज जिसने देखा है ये ख्वाब। अब वो बड़ी परेशान हुई कि इन्हें कैसे पता चला, लेकिन वो जानते थे कि जो ख्वाब है वो इसके बस का है नहीं देखना। वो वापस आ गई और फिर उसने मलिका ज़ुबैदा से कहा कि उन्होंने तो मुझे भगा दिया और ये कहकर कि तू और ये ख्वाब, तू तो देख ही नहीं सकती इस ख्वाब को। तो फिर मलिका ज़ुबैदा समझ गई कि वो जान गए हैं कि ये ख्वाब किसी और ने देखा है। तो उससे कहा कि जाओ अब जाकर उनसे कहो कि मलिका ज़ुबैदा ने यह ख्वाब देखा है। फिर उन्होंने उसकी ताबीर दी। नाज़रीन, उसकी ताबीर उन्होंने दी कि तुम कोई ऐसा काम करोगी जो सदक़ा जारिया होगा और जिससे दुनिया के हैवानात, इंसान सब फैज़ उठाएंगे, सबको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। और वाकई ये ऐसी ताबीर उन्होंने दी थी कि ये सच साबित हुई। और मलिका ज़ुबैदा ने फिर मिस्र में वो नहर खुदवाई, नहर बनी और आज भी उस वक्त से लेकर आज तक लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। परिंदे पानी पीते हैं, हैवानात पानी पीते हैं, इंसान को फ़ायदा हो रहा है, सबको उस नहर से फ़ायदा पहुँच रहा है। क्या ख्वाब देखा था और क्या ताबीर अल्लामा ने दी, और फिर वो ताबीर सच साबित हुई। तो वाकई ऐसे ही आपने अभी बताया कि अगर आदमी देख रहा है कुत्ते की तरह पानी पीते हुए, तो उसकी ताबीर वो नहीं है जैसा कि ख्वाब है। तो और आप बताएं पानी के बारे में दूसरी क्या कहते हैं अल्लामा इब्न सीरीन? अल्लामा इब्न सीरीन एक दूसरा ख्वाब लिखते हैं जो पानी से ही मुतालिक है। फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो इस्तिंजा कर रहा है, पानी से इस्तिंजा कर रहा है, पानी से इस्तिंजा कर रहा है, तहारत हासिल कर रहा है, तो उसकी ताबीर ये लिखते हैं कि वो शख्स ख़जाना हासिल करेगा, साहिब तदबीर होगा, यानी उसको इतनी फिरासत और इतनी अक्ल, इतना शऊर हासिल होगा कि वो आमदनी और ख़र्च उसके हाथ में होगा, कोई ऐसा शोबा उसको दिया जाए। तदबीर से मुराद तदब्बुर उसको मिलेगा, यानी कि वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, ज़हीन हो जाएगा, ज़हीन भी हो जाएगा और उसके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात आ जाएंगी कि वो आमदनी और जो ख़र्च होगा उसका कोई महकमा, उसका कोई शोबा, जैसे कि हम मैनेजमेंट समझ लें, आम ज़बान में सकते हैं कि बिज़नेस मैनेजमेंट, यानी कि वो किसी ऐसी जगह पर भी जॉब करेगा जहाँ मैनेजमेंट उसके हाथ में होगा। और अगर वो ये देखे कि बादशाह ने उसको मिट्टी का कोई बर्तन दिया है, तो उसका ताबीर ये दे रहे हैं कि वो शख्स ख़जानची बनेगा
اور بادشاہ کا مشیر یعنی بادشاہ کو مشورہ دینے والا اس کا سیکریٹری بن گیا۔ یہاں بھی وہی خزانچی سے مراد وہی ہے مینجمنٹ کی یہاں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مینجمنٹ مطلب میں لوگ اس یا پہ کسی- اعتماد کرنے لگیں گے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ وہ جو کوزہ ہے مٹی کا وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عورت یا تو اس سے جدا ہو جائے گی یا اس کا انتقال ہو جائے گا۔ کوزہ وہ مٹی کا چھوٹا سا برتن جس میں چھوٹا پانی برتن، رکھتے جی، ہیں۔ مٹی کا برتن اگر کوئی ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو یا تو وہ عورت جدا ہوگی اس کی یا پھر انتقال کر جائے گی۔ اچھا، پانی کا ذکر ہوا، پانی کے بارے میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی اور آج بھی آپ نے پانی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیریں بتائیں کچھ۔ تو پانی کا جب ذکر ہو اور آگ کا نہ ہو تو یہ تو بہت ادھوری سی بات ہو جاتی ہے۔ آگ کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ علامہ ابن سیرین آگ کے بارے میں کیا تعبیر دیتے ہیں؟ جی سیف صاحب، علامہ ابن سیرین نے لکھا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ آگ جل رہی ہے لیکن اس میں دھواں نہیں ہے، بغیر دھواں صاف کی ایک آگ دم آگ نکل ہے رہی ہے، بالکل۔ بغیر دھواں کی آگ دیکھے تو یہ دلیل ہے کہ اس کو بادشاہی نصیب ہوگی۔ اس زمانے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا عہدہ، کوئی ایسا نوکری یا ایسی ملازمت، ایسی جاب ملے گی جس میں وہ بہت با اقتدار ہوگا، ہاں، اور جیسے کسی جگہ کا منسٹر بن جانا، منسٹر بھی بن سکتا ہے، چاہے وہ کسی اسٹیٹ جگہ کا کا ہو یا باس کسی بن ملک سکتا کا ہے، ہو یا کسی ایسی بڑی کمپنی کا باس بن باس جانا بن سکتا ہے۔ جہاں اس کے ہاتھ میں پاور ہو۔ جی، تو وہ ظاہر سی بات ہے، بادشاہت کی علامت ہے یہ سب چیزیں۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ اسی خواب کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، اور اگر وہ یہ دیکھے کہ کسی نے اس کو آگ میں گرا کر جلا دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا۔ اچھا، یعنی کہ اب وہ خود بادشاہ نہیں ہوگا، اب وہ ایک عوام کی شکل میں ہوگا جیسے عام جنتا، جی، اور اس پہ جو حکومت کرنے والے ہیں وہ ظلم کریں گے ظلم کرے گا۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے جلا دیا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور خواب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ آگ نے اس کو جلایا نہیں ہے، آگ میں تو وہ گر گیا لیکن آگ میں وہ جلا نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ دے رہے ہیں کہ وہ کراہت کے ساتھ سفر کرے گا، یعنی کسی مشکل اور سختی کے ساتھ سفر کرے گا۔ ہاں، جو مطلب سفر اس وہ کو کر رہا سفر ہے کرے گا تو اس میں ٹرینوں پریشانی پہ پیش آئے گی، بھیڑ ملے گی، جگہ نہیں ملے گی، پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو بھی سکتی ہے، اس سامان کو زیادہ پریشانی ہو آئے سکتا ہے، کچھ بھی الجھن، مطلب سفر اس کا آسان نہیں ہوگا۔ آسان نہیں ہو۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ آگ بھڑک رہی ہے، خوب دہک رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص کو بخار چڑھ جائے گا، وہ بخار کا مریض بن جائے گا۔ اور مریض بن جائے گا یعنی کہ اسے بخار بار بار ہوتا رہے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو اور سکتا ہے کہ اس کو ایک ایک ہی بار بار بخار ہو جائے، خواب دیکھنے کے بعد ایک بار وہ بخار میں مبتلا ہو جائے۔ ہوں۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ آگ میں وہ گر گیا اور آگ نے اس کو جلا دیا ہے، ابھی تک یہ خواب آیا تھا کہ اس میں آگ نے جلایا نہیں ہے، کوئی اگر اس کا برعکس یہ دیکھتا ہے کہ آگ نے جسم جلا دیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ دے رہے ہیں کہ جس قدر آگ سے اس کو جلن محسوس ہوگی، جتنی شدت سے، اسی طرح کا، اسی کے مطابق اس کو نقصان پہنچے گا۔ یعنی کہ آگ جو ہے وہ ایک طریقے سے نقصان کی علامت ہے، تکلیف کی علامت ہے، جی، خواب میں سراسر۔ دیکھنا اگر اپنے اوپر دیکھا جا رہا ہے آگ سے اگر کوئی نقصان اس کو ہو رہا ہے تو وہ نقصان ہی ہے، وہ نقصان ہی ہے، دنیا میں اس کو کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی الجھن پیش آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے یہ دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے، اور آگ جو ہے مسلسل بھڑک رہی ہے، تیز ہو رہی ہے، تیز ہو رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ لکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اگر اس آگ کو دیکھ کر خوف اور دہشت نہیں ہے خواب میں، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محنت اور مصیبت کی وجہ سے جو ہے بیماری آئے گی۔ اچھا، اتنی محنت کا کام اس کو ملے گا یا اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے گی بیمار ہو جائے کہ گا۔ وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کو آگ نے پکڑ لیا ہے، یعنی آگ میں وہ بالکل گھر گیا ہے، چاروں طرف اس کے چاروں طرف آ گیا اور بیچ میں وہ گھر گیا ہے، تو اس کی دلیل ہے، اس کی تعبیر ہے کہ اسی قدر اس کو بادشاہ سے مال حرام ملے گا۔ اچھا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اب آج کے زمانے میں اگر سمجھا جائے تو وہ کسی بڑی پوسٹ، چاہے وہ منسٹر ہوں یا باس ہوں، ان سے اس کو حرام مال یا حرام مال وہ ملتا ہے۔ جو ناجائز ہوگا، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتی ہیں سب رشوتیں وغیرہ سب چیزیں، تو ایسا مال اس کو ملے گا۔ یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو آگ سے گرمی اور تپش پہنچ رہی ہے، جلا نہیں ہے اس میں، وہ صرف گرمی اس تک آ رہی ہے، تپش آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر ہے کہ اس شخص کی کوئی دوسرا شخص غیبت کر رہا ہے،
اس کی غیبت کہیں کی جا رہی ہے، یہ اس کتاب۔ تو ذکی صاحب، آج کی گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں تک رکھتے ہیں خواب کے بارے میں، اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آپ جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ جیسے بہت سے خواب شیطانی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں خواب دیکھ کے، یا کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسے خواب نہ آئیں جو شیطانی ہوں، یا ہم خواب میں نہ ڈریں، تو ہمارے ناظرین کو آپ کوئی ایسی دعا بتائیے جسے پڑھ کے سوئیں، یا اگر بیچ میں آنکھ کھل جائے کسی شیطانی خواب کے خوف سے تو اسے دعا کو پڑھ کے سکون حاصل کیا جا سکے، ایسی کوئی دعا آپ بتائیے۔ جی، ایسی بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا میں ناظرین کو بتاتا ہوں۔ دعا اس طرح سے ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا۔ سونے سے پہلے یہ دعا اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اگر کوئی خواب برا نظر آ رہا ہے تو اس کے شر سے، اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، وَمِن شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس خواب کے شر سے جو میں نے دیکھا۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس خواب کے شر سے، نقصان سے حفاظت رہے گی۔ بہت شکریہ ذکی صاحب، اور یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے یقیناً میں سمجھتا ہوں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بھی اسے پڑھے گا، اور ایسی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہر ایپیسوڈ کے آخر میں ہمارے ناظرین کو ایک نہ ایک دعا ایسی ضرور بتائیں جسے پڑھنے سے انہیں فائدہ محسوس ہو۔ خیر، آپ نے اپنا وقت دیا، آپ میرے پاس تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، یقیناً آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم ذکی صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں دیتے ہیں، آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔